اجے تے شکر کرو کوئی سوزیاں والا بندہ نہیں آیا، انہیں لڑ پینا سی تواڈے نال۔ کیا اہلیہ متوجہ ہے سرکارہ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میلاد عربی نہیں بلند اونچا نہ کریں، صاف کریں اور نیچے رکھیں، ایکو کم کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کام کو۔ میلاد جو ہے میلاد النبی، آپ نہیں آپ سارے اسے ہی دیکھیں گے، مجھے کس نے دیکھنا؟ زحمت فرمائیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں میلاد عربی ہے، اردو میں میلاد کا ترجمہ ہے سالگرہ۔ آپ جی میں کیا کہہ رہا ہوں بیٹا، یہ خوبصورت انداز میں نے آپ کو سنا ہے بیٹا، مجھے بھی سننا ہے آپ۔ میلاد اردو میں میلاد کو کہتے ہیں سالگرہ۔ جو مسلمان کہتا ہے میلاد نہیں کرنا چاہیے، میری ان مولویوں سے اپیل ہے، تیرے مٹھو کی سالگرہ ہو سکتی ہے، محمد کی نہیں ہو سکتی۔ رحمت فرمائے، میری بات پہ دھیان دے یار۔ سر آپ قرآن مجید پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں، سورہ مریم پڑھیں۔ جس دن عیسیٰ دنیا میں آئے تھے نا، اللہ نے کہا تھا اس دن پہ میرا سلام، اور جو عیسیٰ محمد کی وجہ سے نبی بنے، اس قیامت پہ خوشیاں ہو سکتی ہیں، محمد کے جشن نہیں منائے جا سکتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ جی۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں نا جی غلط فہمیاں بھی دور کر دی جائے۔ جو بندے کہتے ہیں میلاد نہیں سرکار کا کرنا چاہیے، کچھ تو اتنے جذباتی ہیں اپنے عقیدے میں، متشدد ہیں کہ وہ یہاں تک ہمت کر جاتے ہیں شرک ہے جی سب کچھ۔ اور بھائی میلاد سالگرہ ہوتی ہے، سالگرہ حضور کی شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ شرک کیا ہے؟ جو کام اللہ کے لیے مخصوص ہو وہ بندے کے لیے شروع کر دو تو وہ شرک ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے قربتاً اللہ، نیت میں قربتاً اللہ کبھی نہیں کہنا، قربتاً اللہ کہنا۔ لفظوں میں ترجمے میں اتنا فرق آ جاتا ہے کہ بندہ ڈنگے کی بجائے بہاولپور جا کے نکلتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا متوجہ ہیں جی آپ؟ نیت کرتے ہیں۔ آج آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ جس بندے نے آج نہیں مسکرانا، اللہ جانے اس نے کب مسکرانا۔ لہذا آپ کے چہرے کھلے ہونے چاہیے۔ میں بہت ساری باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ شرک تب ہوتا ہے کہ میں اللہ نہ کرے میں نیت نماز کی قربتاً اللہ کی بجائے اللہ کی جگہ کسی بندے کا نام لے لوں، تو مخصوص عبادت اللہ کی تھی، آپ نے بندے کے نام لے لیے تو شرک ہو گئے۔ ایسے ہی نا سالگرہ حضور کی میلاد، شرک ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ سالگرہ منانی اللہ کی تھی، اور ان شیعہ سنیوں نے اللہ کیا میلاد چھوڑ کے حضور کا شروع کر لیے، اور تو اللہ کی ڈیٹ آف برتھ ہمیں دے دے، ہم محمد کا میلاد چھوڑ کے اللہ کا شروع کر لیں۔ کیا کہنے آپ جیئیں۔ لیکن صاحبان ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن اگر اللہ لم یلد ہے، اگر اللہ ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، جب اللہ کے لیے ولادت ہی نہیں ہے تو پھر تاریخ ولادت کہاں سے آئے گی؟ سالگرہ میلاد کے لیے تاریخ ولادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی ولادت ہی نہیں تو تاریخ ولادت کہاں سے لاؤ گے میری جان؟ جب اللہ کے لیے نہ تاریخ ولادت ہے نہ ولادت ہے، پھر اللہ کی سالگرہ منائی ہی نہیں جا سکتی۔ محمد کے میلاد پہ یہ رولا اس لیے ڈالتے ہیں، ان کے اندر کی تکلیف ہے کہ ہمارے بڑوں کا کوئی نام نہیں لیتا، یہ سیدوں کے نانے کے جشن منائے جاتے ہیں۔ کیا کہنے آپ جیئے
اکبر. جواب سارے دیں میری جان, جواب دیا کریں, جواب دیا کریں آپ. یا نبی, یا نبی, رسول. جیو جیو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ جیئیں, آپ اجازت ہے نا بات جاری رکھ سکیں. اچھا, کچھ مہربانوں کے ذہن میں ایک یہ بھی ماڑی سی پرابلم ہے. اب اس کا حل مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بہرحال میں کوشش تو کر رہا ہوں. اچھا, کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شیعہ خطیب دلیلیں شلیلیں دیتے ہیں نا, یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. اور سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ, ہمارا کوئی پروگرام. میرا خیال ہے میں ملک کا واحد شیعہ خطیب ہوں جو ممبروں پہ کہتا پھر رہا ہوں. ہمارا پروگرام ہے ہی نہیں نئے بندے شیعہ کر, اسی اگلے سنبھال دے پھر. اوہ یار مسکرا کے میری بات پہ دے, اللہ کرے آپ میری بات سمجھ رہے. لہذا اوہ مذہب نہ بدلو, سوچیں بہتر کرنا. یعنی ہمارے کچھ بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں ماشاءاللہ پچھلا جو مین بازار تھا چوکس میں جب ٹرن لیے نا میرے بھائی عزیز, مہربانی یہ محبت ہے مجھے آگے سے لینے گے, وہاں پہ پورا بازار روشنیوں کی زد میں تھا. جب یہ بارگاہ والی گلی میں آئے میری ساری تھکاوٹ اتر گئی. اتنا چراغاں, مطلب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پورے شہر کو اپنے انداز میں خوشی ہے. جتنی بلڈنگیں میں نے سجی دیکھی, لیکن وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہیں یہ چراغاں اچھا نہیں لگتا. میں بڑی محتاط بات کرنے کا عادی ہوں. اب وہ قرآن حدیث پڑھ کے تو شیعہ سنیوں کو میلاد کی روشنیوں سے منع نہیں کر سکتے, نہ آیت سے منع کر سکتے, نہ حضور کے فرمان سے منع کر. پھر پتہ ہے دکان کے تھڑے پہ چراغاں گلیوں کا دے کے پتہ کیا کہتے ہیں, بجلی اونج پوری نہیں ہو رہی. اوئے ہوئے ہوئے, اوہ یار باریکیاں سمجھا کرو میری جان. ہاں بخدا, مطلب وہ کیا کہتے ہیں, مطلب ایک لہجہ, ہاں مطلب ہاں جی, مطلب جی دیکھو جی سمجھ نہیں آتی جی, یہ اسلام میں یہ سب ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. دوسرا بچہ پوچھتا ہے قبلہ کیوں؟ بیٹا یہ چیزیں اسراف میں آتی. اسراف عربی کا لفظ ہے, فقہی لفظ ہے, اس کا معنی ہے فضول خرچی. تو یہ چیزیں فضول خرچی میں آتی ہیں. روشنیاں چراغاں اسلام میں نہیں ہیں. چلیں کوئی جھگڑا تلخی تو ہے ہی نہیں. نفرت کی بات ہم آل محمد کے ممبر پہ کیسے کر سکتے؟ ہمارے میرے بڑے محترم تھے, مالک ان کے درجات بلند فرمائے, شہید محسن نقوی مرحوم, وہ ایک لفظ کا, بڑے بہادر سے آپ چہرے بیٹھے, وہ ایک لفظ کہا کرتے تھے محسن نقوی شہید, کہ ٹائم تو محبت کے لیے نہیں ملتا, لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے نکال لیں. آپ جی لہذا بارگاہ سے آل نبی کے گھر سے نفرت کی تعلیم یا نفرت کی آواز نہیں آ سکتی. جن دوستوں کے ذہن پہ بوجھ ہے کہ جی چراغاں اسلام میں نہیں ہے, میرا خیال ہے میں کوئی ویزا لگوا کے تو نہیں آیا ہوں, آپ کا پاکستانی بھائی, یہ بے شک میں گجرانوالہ کا ہوں. بچوں نے ہجرت کروائی, تعلیمی سلسلے لاہور چلے گئے. میں مزاج سمجھتا ہوں, میں طبیعتیں سمجھتا ہوں. آپ میری گواہی دیں گے جو بندہ
13 رجب اور 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں نا، چراغاں اسلام میں نہیں ہے، لائٹنگ اسلام میں نہیں ہے، وہ رمضان کی 27ویں رات کو نا اپنی گلی سے چندہ جمع کر کے اپنی اداس مسجد پہ یہی لڑیاں ڈال کے بیٹھا ہے۔ آپ پیچھے رہیں گے مجھے دکھ ہوگا، میں پھر کہہ رہا ہوں ناراضگی والی بات نہیں، آپ خود گواہی دیں گے۔ 27ویں رمضان جسے ہمارے بھائی لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس رات کو گلی محلے کا چندہ جمع ہوتا ہے، ختم قرآن کی محفل پاک ہوتی ہے، اور اداس مسجد پہ وہ یہی لائٹنگ، یہی لڑیاں، یہی چراغاں کر کے بیٹھ جاتے۔ سرکار بجلی پوری ہو گئی ہے، اللہ کرے میں قریب ہو کے بات آپ کے کر سکوں۔ سرکار آپ تو کہتے تھے اسراف اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ آپ 27ویں رات کو آپ مسجد پہ چراغاں کر کے بیٹھے ہوئے، آپ کو 12 میلاد 13 رجب کی سالگرہ والی لائٹنگ تو اچھی نہیں لگتی، یہ 27ویں کو چراغاں آپ نے کیوں کیے؟ رسول اللہ کے لیے، جس کے لیے اللہ والے رائٹروں نے بھی حضور کے ذکر میں یہ تحریر کیا ہے کہ ہمارا نبی اندھیروں میں اجالا بن کے آیا۔ نہیں سارے بندوں نے لطف نہیں لیا، جو بندے میلاد نہیں مناتے ان کے رائٹر بھی جب سیرت حضور کی لکھتے تو شروع ہی یہیں سے کرتے، ہمارا نبی اندھیروں میں اجالا بن۔ سرکار آپ کو 12 میلاد کا چراغاں اچھا نہیں ہے، یہ 27ویں رمضان کا چراغاں کیا؟ پھر پتہ کیا کہتے؟ اور تم شیعہ سنی کیا ہوئے اور تمہیں ذرا بھی دین کا شعور نہیں ہے؟ بھائی آج 27ویں رات ہے، اچھا قبلہ یہ 27ویں کو چراغاں آپ کیوں کر کے بیٹھے؟ تو کہتے ہیں تم مسلمان کس قسم کی ہو؟ اور 27ویں رات کو قرآن اترا تھا، لہٰذا ہم اپنی مسجد پہ چراغاں اس لیے کرتے ہیں کہ اس رات پہ قرآن اترا ہے۔ ڈنگا شہر سارا میرے سامنے ہے، بنیادی کرو گے مجھے دکھ نہیں ہوگا، ان سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں کہ جس رات پہ قرآن اترے اس رات کا چراغاں جائز ہے، اور جس ذات پہ قرآن اترے آپ جی ہیں مہربانی سر، بہت شکریہ، اس میں قطعاً کوئی تلخی نہیں۔ ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ سیدی مرشدی یا نبی پہ لگے ہوئے، اور شیعہ یا علی لگے۔ اب میری بات سن رہے ہیں؟ کاش آپ مجھے اگلے سال بلائیں، آپ ہوں میں ہوں، اے ساؤنڈ نہ ہوئے، مکا چھڑے یار اس۔ میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں؟ جو بندے ساؤنڈ کی باریکیاں سمجھتے ہیں وہ میری مجبوری سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس طرح وقت پورا کر رہا ہوں بخدا۔ جی اہل سنت جو ہے یہ سیدی مرشدی یا نبی، جیسا کہ ابھی آپ نے نعرہ لگایا کہ سنی یا نبی کرتے ہیں، شیعہ یا علی کرتے ہیں، اللہ والے تو بس ہم ہیں۔ ہمیں اللہ والے بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ والوں پہ ترس آتا ہے جب وہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو کے، مصلی پہ کھڑے ہو کے، نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اہدنا الصراط مستقیم، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ پلیز ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور فوراً کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ یہ اللہ والوں، یہ اللہ کی نماز میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ آپ جی ہیں میرا بیٹا ہم اللہ کی کبریائی کے مخالف نہیں ہیں۔ میں یہ بات پہلے شروع میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ میری تائید کرو بیٹا، خاموش نہیں رہنا، غلط فہمیاں پہلی بہت سی ہیں۔
ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ. لیکن بیٹا جی جو آپ نے اپنے لٹریچر میں اللہ کی تصویر کھینچی ہوئی ہے نا، وہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہے اسے ماننا کہ میدان حشر میں ایک کرسی ہوگی اور اس کرسی پہ سنہری گھنگرالے بالوں والی ایک شخصیت جو ہے وہ اس کرسی پہ بیٹھے گی، اور وہ شخصیت اتنی صحت مند ہوگی کہ کرسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں جو ہیں وہ میدان حشر میں. او مسلمانوں، ایک بات اپنے پلے باندھ لو، جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہے. مجھے سارے مجمع کی تائید سے مطلب یہ کہنا جی شیعوں کا اللہ وکر ہے، جی ان کا رسول وکر ہے، جی ان کی کتاب وکری ہے. یار تو ہمارا بھائی ہے. حلفن قسمن میں کہہ رہا ہوں، شیعہ دے گھراں چ بھی 3 سپارے علی قرآن. ہر حد ہو گئی ہے، کوئی مذہبوں کے ٹون ہی لہدہ بنے ہوئے. سارے مسلک مذہب ہم انہی گلیوں محلوں میں اکٹھے نہیں رہتے. جی اللہ جی کرسی پہ بیٹھے گا اور اللہ اتنا صحت مند ہوگا کہ کرسی کی چین چین کی آوازیں بھی جو ہیں وہ میدان حشر. میں نے پہلے کلیئر کر دی ہے، پنچایتی بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات پلے باندھ لو، جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ. لیکن اگر کوئی بھائی ہمارے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، پھر میدان حشر میں جس کے لیے کرسی لگ گئی اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ اوئے ہوئے ہوئے، سارے بندے باریکیوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں سرکار، آپ زندہ و سلامت رہے آپ. لہٰذا کوئی قطعاً ایسا نہیں ہے. ہم توحید کے قائل ہیں، ہم رسول اللہ کی رسالت کے قائل ہیں. ہاں جن بندوں کو یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی غلط فہمی یہ بھی دور کر رہا ہوں. میری اپنے شیعہ بچوں سے اپیل ہے، ماتمی بچوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کی دوستی میں مجلسوں کے قریب آ رہا ہے، بارگاہ کے قریب آ رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں نیڑے ہو گئے، پھر یا علی کہلوانے سے پہلے اس سے یا محمد کہلواؤ. جس بندے نے یا رسول اللہ نہیں کہنا وہ یا حسن کیسے کہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. جس بندے نے حضور اصول کی بات، جب بیس بہتر نہیں ہے تو باقی سسٹم کیا چلے گا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ ایک بندہ، میں نے پہلے بھی شروع میں کہا ہے کہ میں کوئی تلخی والی بات نہیں کرتا. ہمارا پنڈ شہر یہ ڈنگا شہر ہے، یہاں پہ دونوں کلچر موجود ہیں، پنڈ کا کلچر بھی شہر کا کلچر بھی. لہٰذا یہاں پہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کچھ جو دوست اپنے مذہب میں عقیدے میں متشدد ہے اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا جائز ہی نہیں، وہ لیکچر 2 گھنٹے کا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہو، رات وہ خطاب کر کے ڈنگے میں ہی رک جاتے ہیں. سویرے وہی مولوی اسی پنڈ کے قبرستان کی نکر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، تیرے پنڈ کے مردہ یا ہو سکتے ہیں محمد یا یار میری بات پہ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کیا کہوں؟ اور سرکار جو یہ کہا جاتا ہے نا، جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو شیعہ سنی یا نبی یا صرف ان کو کہتے ہیں جو موجود ہو. حضور آئے تھے، رسول اللہ تشریف لائے تھے، چلے گئے، اب نہیں ہے. یہ مرکزی ماشاءاللہ یہ مرکزی بارگاہ میں یہ شامیانے، یہ روشنیاں، یہ لائٹنگ، یہ لڑیاں، یہ چیئر، یہ پھول، یہ گلشن والا ماحول، میرا ممبر پہ گئے بیٹھ کے گفتگو کرنا، اور آپ میں سے کافی لوگوں کا خاموش ہو کے مجھے دیکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ جشن میلاد ہے. وگرنہ ہاں یہ روشنیاں، یہ انتظام جو ہے
یہ سرکار کے میلاد کے لیے نا. یہ مطلب یہ جو کچھ ہے، یہ جتنا انتظام ہے، میں پہلے بھی دعا کی ہے، جو جس خوبصورت انداز میں آپ حسین کے نانے کا جشن منا رہے ہیں، مالک زندگی میں کبھی ان گھروں کو کسی چیز کی کمی نہ آئے. جو دوست یہ کہتے ہیں کہ یار حضور آئے تھے اب نہیں ہے، میری جان یہ روشنیاں، یہ شامیانہ، یہ انتظام حضور کے میلاد کی وجہ سے. کل جب آپ اس بارگاہ میں آئیں گے نا، یہ انتظامات نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جس وجہ سے ہیں. جب وہ وجہ ختم ہو گئی، انتظام ختم ہو گئے. اب اللہ کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، محمد اگر تو نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی. یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے. جب محمد ہی نہیں رہ گیا یہ کائنات غرق کیوں نہیں ہو گئی؟ جب وجہ کائنات ہی نہیں ہے. شاید میں سمجھا نہیں سکا. میں ایک زحمت آپ کو اور دے رہا ہوں. تفسیریں پڑھیں، بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی موجود ہیں. ضمیمیں پڑھیں، ترجمے پڑھیں. ریگولر آپ لٹریچر نہیں بھی پڑھتے، میری بات کی آپ تائید کریں گے، آپ نے کہیں نہ کہیں زندگی میں یا پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ سابقہ نبیوں کی امتوں میں سے کچھ نبیوں کی امتوں کو اللہ نے مسخ کر دیا. میں کوئی اوپری بات نہیں کر رہا کہ آپ پریشان ہو کے خاموش ہو جائیں. یہ بات جو بندہ جس مذہب کا ہے وہ اپنے مذہب کے دینی پروفیسروں سے، دانشوروں سے میری بات کی تصدیق کروانے کی پوزیشن میں قطعا نہیں روکوں گا اسے. میں نے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یا سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ کچھ نبیوں کی، جو نبی گزر گئے، ان نبیوں کی امتوں میں سے کچھ امتیں عذاب الہی کی نظر ہو گئے، یعنی ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا. ان جو امتیں مسخ ہوئی ہیں نا، جن پہ اللہ کا عذاب آیا، ان نبیوں کی امتوں میں کوئی ایک گناہ تھا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا. خدا کرے، اللہ کرے میری بات پہ آپ دھیان دے جائیں. وہ گناہ میں بتانے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ یہ حسین کا گھر ہے اور ممبر کا ایک تقدس ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹا میں ان گناہوں کی تشریح بھی نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے سنا ضرور ہوگا کہ نبیوں کی امتیں عذاب آیا، ریچھ بن گئے، بندر بن گئے، خنزیر بن گئے. گناہ ایک ایک تھا. جتنے نبیوں کی امتیں علیحدہ گناہوں کی وجہ سے برباد ہو گئیں، وہ سارے گناہ اس امت مسلمہ میں موجود ہیں. اللہ کرے کو بندہ دھیان دے. ویسے میں بانیان جشن کو مبارکباد بھی دے رہا ہوں کہ جشن بڑا مقبول جے. ایک دو بندے ستے بھی پائے نے مینوں داد بھی دیا. جاگ اور 9:30 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں. یا علی بہت شکریہ بیٹا، جاگ جاؤ. آپ سے ہوں جواب سارے دیں. یہاں علیہ بہت مہربانی، بہت شکریہ. ایک صاحب نا ہمارے اپنے مومن کہنے لگے یار یہ ہمارے جو ذاکر مولوی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا ہو؟ کہنے لگا اگر کوئی تھکا ہارا بندہ سو بھی جائے تو انہوں سون دیو. یہ ہمارے ذاکر مولویوں کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ایک بندہ بھی ستا ہوئے وہ دے سر تے آ جانے. وہ تھکا ہوا بیچارہ کوئی پریشان نیند. اگر میں نے کہا جی مجھے باقی ذاکروں کا پتہ نہیں، میں ستا بندہ پتہ ہے کیوں جگاتا ہوں. میں اس لیے جگاتا ہوں کہ سارے مجمع میں سے اسی بندے نے جشن کے باہر جا کے کہنا ہے آج شاور اندر تے سواد ہی کوئی نہیں. حد ہو گئی ہے. اور مہربانی کرو، ہمت کرو، ہمت کرو. بڑی مہربانی سر. میں کیا کہہ رہا تھا؟ بہت شکریہ کہ جو گزرے ہوئے
گزشتہ لوگ، مہربانی بیٹا آپ جیو یار، آپ کی دعائیں اس شب کا صدقہ، اس مہینے کا صدقہ، اس ذکر کا صدقہ، اللہ آپ کو کسی کا زندگی میں محتاج نہ کرے۔ میں تیسری دفعہ یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، جن نبیوں کی امتیں ایک ایک گناہ کی وجہ سے، میں بار بار ایک گناہ پہ زور دے رہا ہوں، وہ سارے گناہ جمع کرو، مسلمانوں میں سارے موجود ہیں۔ سارے گناہ ایک امت میں ہیں، یہ امت مسخ بھی نہیں ہوئی۔ شیعہ سنی بھائی سن رہے ہو تو میری بات پہ توجہ کریں آپ، اس امت مسلمہ پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ آ ہی نہیں سکتا، خدا کہہ رہے، خدا نے حضور سے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیب ان پہ عذاب کیسے نازل کروں، تو ان میں ہے۔ اللہ کرے بات اب کافی ساری باریک ہے، اگر اس جگہ پہ باریکیوں کا لطف آپ نے نہیں لینا، اللہ جانے کس نے لطف لینا ہے۔ حبیب عذاب ہو ہی نہیں سکتا، اس امت میں گناہوں کا موجود ہونا اور پھر عذاب نہ آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی محمد ہے۔ آپ جیو، آپ جیو، آپ زندہ و سلامت رہو میری جان، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جیے۔ اور مسلمانوں خدا را خدا را، حضور کو رواج سمجھ کے نہ مانو۔ ربیع الاول کا مقصد ہے کہ سرکار کے قریب آؤ۔ ہمارے بارے میں تو لوگوں نے ذہن بنا رکھا ہے انہیں نبی کا، یہ تو نبی، شیعہ تو نبی کو مانتے نہیں ہیں، اور شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں۔ میری تائید کرو بیٹا، میری تائید کریں آپ۔ ایک صاحب مجھے یاد آ رہا ہے، میرا تعلق کیونکہ گجرانوالہ سے ہے، اور گجرانوالہ اور گجرات کی گاف ملتی ہے، تو ڈنگے چ بھی گاف ہے، تو کافی چیزیں مماثلت کرتی ہوں گی۔ کہنے لگا آپ کہتے ہیں ہم جسے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مان گیا، اسے اوکھا ہوگا۔ کہنے لگا تو علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ہم علی سے واقف ہی نہیں تھے، ہم تو علی کو جانتے ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا شیعوں کو علی کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن شیعوں کو علی علی اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی۔ منزل نبی ہے۔ آؤ دوستو، یہ دروازے آپ کے لیے کھلے رہے۔ اچھا میں جب آیا ہوں نا تو کچھ سال پہلے میں ایک دفعہ پتہ نہیں اسی بارگاہ میں آیا ہوں، ہاں جی میں حاضر ہوا تھا، درمیان میں سفر کے پروگراموں میں بھی میرا ایک وعدہ تھا، لیکن بڑی مجبوری کی وجہ سے میں نے معذرت کی، میں حاضر نہ ہو سکا۔ آج جب بچوں نے مجھے وہاں چوک سے لیا تو واللہ میرے ذہن میں پتہ کیا تھا کہ آج پورے ڈنگے شہر کے مسلمان جو ہے نا مرکزی بارگاہ میں ہوں گے۔ اور مسلمانوں تمہیں آ جانا چاہیے تھا، آج کوئی ہم نے ماتم کرنا تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جیے، آپ جیے، مہربانی سر۔ آج تو مشترکہ خوشی تھی یار۔ اور صاحبان میں نے جو آیا، اجازت تو ہے نا میں بات کروں؟ سرکار کے حوالہ سے میں نے جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، اس آیت کا تعلق سورہ مبارک ہے جمعہ سے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے یہ نبی بھیجا امیین میں، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، وہ اللہ اس نے اس جیسا نبی بھیجا۔ کہنا یہ چاہیے تھا اوے یہ نبی وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے، یہی کہے نا، حق بنتا تھا کہنے کا یہ نبی عزتوں والا نبی، لیکن اللہ نبی کا تعارف جو ہے نا وہ اپنے حوالے سے کروا رہا ہے۔ مجھے آج تک مسلمانوں کی سمجھ نہیں آئی، پورا قرآن سپیڈ و سپیڈ پڑھ لو یا سمجھ کے پڑھ لو، جب بھی اللہ امت سے بات کرتا ہے
تو حبیب سے کہتا ہے قل، پلیز آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں۔ اللہ کل شین قدیر ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تجھے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب میں اللہ ہو کے بغیر محمد کے تم تک نہیں جاتا، تم بغیر محمد کے میری طرف کیسے آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ بیٹا، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اچھا، ایک غلط فہمی میں اور دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ پتہ کیا سمجھتے ہیں کچھ ہمارے رائٹر بھی، دانشور بھی، اسلامی لکھنے والے بھی، ان کی یہ سوچ ہے اور وہ سوچ آگے بچوں تک بھی ودیت ہو رہی ہے کہ حضور عربوں میں اس لیے مبعوث ہوئے، یعنی سرکار عربوں میں اس لیے تشریف لائے کہ حضور خود مکی تھے، عربی تھے، عربی تھے، اس لیے عربوں میں ہی سرکار کی آمد ہو۔ میں میرے خیال 3-4 دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک دفعہ میں نے اور کہنا ہے تاکہ کوئی بندہ بعد میں یہ نہ کہے جی میں دھیان پورا نہیں سی۔ جی حضور عربوں میں اس لیے آیا کہ حضور عربی تھے۔ اگر حضور عربوں میں عربی ہونے کی وجہ سے آئے تو پھر پنجابیوں کے لیے مرزا غلام احمد ٹھیک نہیں ہے۔ آپ میری بات بیٹا سن رہے ہیں؟ یہ غلط فہمی دور کرو، اور یہ غلط فہمی جمعے میں دور نہیں ہوتی، سرکار کے جشن میں اور مجلسوں میں دور ہوتی ہیں۔ حضور عربوں میں اس لیے نہیں تشریف لائے کہ حضور خود عربی تھے، حضور عربوں میں اس لیے آئے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بدماشیاں عربوں میں تھیں۔ کوئی تو زحمت کرے گا میرے، پلیز ایکو سمجھتے ہو، ایکو کم کرو، یہ گونج، یہ دہرا کے آواز نہیں آنی چاہیے۔ پتہ نہیں اس زبان میں کیا کہتے ہیں، خیر متوجہ جو اللہ وہ اگے تم ہی رولا مت یا حسین بات سے جی مہربان۔ ایک سلوات کی زحمت نہیں کرتے آپ سارے بلند آواز، مہربانی سے میری جان اجازت ہے جی میں بات کروں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ حضور عربوں میں اس لیے آئے تھے۔ بیٹا میں تیری زیارت کر رہا ہوں، تو مجھے دیکھ بھی نہیں رہا، میں پھر کہہ رہا ہوں حضور عربوں میں اس لیے تشریف لائے کہ سب سے زیادہ برائیاں عربوں میں تھی۔ ڈنگا شہر ہے، مجھے تعلیم کی ریشو بھی ٹھیک ہی لگتی ہے، کم آیا ہوں یہاں پہ، چہروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ زرخیز خطہ ہے جہاں میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے تکلفاً کہا ہے کہ برائیاں عربوں میں تھیں، تکلفاً کہا ہے میں نے کہ تھیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ کرے آپ قریب آ جائیں۔ میں نے تکلفاً کہہ دیا ہے کہ برائیاں عربوں میں تھیں، کیا کہنے، 2-3 بندے نیڑے ہو گئے نے، اور تھی نہیں۔ زبان بندیاں ہو جاتی ہیں، اور جناب ایک ایک بات یہ کیوں کہا پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ فطرت کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب۔ کہاں ہے آپ میری بات ہے، آپ توجہ نہیں کر۔ آپ یار تاریخ عرب پڑھو، اس زمانے میں ننگے بدن بے لباس ہو گئے یہ عرب کے لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ آپ سیانے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے کہ جس قوم کی عبادت یہ ہے ان کی شرارت اللہ جانے کیا ہوگی۔ اس معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے یہ نبی بھیجا۔ سنا کرو، مطلب میں چاہتا ہوں کہ سرکار کے آج حوالے سے اگر پروگرام ہے
تو سرکار کی سالگرہ کے حوالے سے یہ پہلو بھی آپ کے سامنے آنے چاہیے. بدترین معاشرہ تھا میرے بزرگ بھائی آپ, اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے حضور آئے. اللہ کہہ رہے وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ, میرا نبی میری آیتوں کی تلاوت کرتے وَيُزَكِّيهِمْ, اور میرے نبی نے ان کو پاکیزہ کرنا. برے ترین معاشرے کو پاکیزہ کرنے کے لیے حضور نے جو طریقہ تبلیغ اختیار کیا, پتہ نہیں آپ میں سے کون میرے ذہنی طور پہ قریب ہے, بہت مشکل ہے, فوری آپ کا ذہن شاید قبول ہی نہ کرے. رسول اللہ کا عرب کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے طریقہ یہ تھا, متوجہ رہیے گا, طریقہ معاشرے کی برائیاں دور کرنے کے لیے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمارے نبی نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ نفرت برائی سے کرو, برے سے نہیں. کاش آپ متوجہ ہو جائیں سارے بھائی, نفرت برائی سے کرو. ہو سکتا ہے ڈنگے میں سویرے کچھ بندے کہیں وہ رات وہ شیعوں کے خطیب وہ ریاض رضوی آیا تھا, وہ نماز سبق دے گئے جی, بریاں نال نفرت ہی نہ, حد ہو گئی ہے جی, ہن نفرت بھی نہ کریے. میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں, اس بات کو غصے میں نہیں, قریب ہو کے ذہن پہ زور دے کے سوچو. اگر برے سے نفرت کرو گے پھر اچھا کسے کرنا ہے؟ مجمع چپ رہے گا, مجھے دکھ ہوگا, میں کو مشکل خطابت میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی. جی یہ کیسے ہے جی, برائی سے نفرت, برے سے نفرت نہ کرو. اور ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے وہ نفرت بیماری سے کرتا ہے یا بیمار سے کرتا ہے؟ چپ نہ رہو یار, کوئی تو میری بات کی تائید کرو. اگر ڈاکٹر بیمار سے ہی نفرت کرنے لگ جائے تو علاج کس کا کرے گا؟ ڈنگا علاقے کا مرکزی شہر ہے, اب 5-7 پنڈا جو رولا پہ جائے, ڈنگے جی ایک بڑا بڑا ڈاکٹر ہے, او دا شام دا کلینک ہے, تے بندے جناب پنڈوں ٹور پہ, تے اگلے دن پنڈ جا کے آکھن بڑا رولا سی, بڑا بڑا ڈاکٹر ہے, اللہ جانے کیا دا, مریض ہی مریض. میں او دے کلینک تے گیا, کیسا ڈاکٹر ہے یار, سجے کھبے مریض ہی مریض. اور ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے, مریض سجے کھبے نہیں بٹھائے گا تو علاج کیسے کرے گا؟ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ نفرت برائی سے کرو, برے سے نہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں بالکل الٹ ہوتا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہمارے جو میرے تیرے آپ کے اس معاشرے کی کہانی ہے کہ بندے کے اپنے 38-40 سال تے ایویں ہی گزر جاتے, بندہ 40 انچ قدم رکھ دیا, گھر والے بھی تنگ ہو جائے, پھر مسیتے ڈیرے. آج تو ٹمپریچر بڑا کمال ہے, لیکن جون جولائی کا مہینہ ہو اور بابا جی مسیتے رہتے ہیں, بل مسجد نے دینا ہے. سرکار قضا نمازیں اپنی ادا کرتے ہیں, ٹھنڈا ماحول, اللہ کا گھر, کیا کہنے. اور جب کبھی مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو گلی میں دکان ہے, دکان کے تھڑے پہ 5-7 نوجوان بچے آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں. بزرگوں نے ان سے خیریت نے پوچھی, دور سے شروع ہو گئے, تم کافر ہو, تم جہنمی ہو, تم بے ایمان ہو, تمہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے, کیسی اللہ کی مخلوق. لے انہیں شروع میں ہی کہنے لگ گیا تم کافر ہو. انہیں کافر کہہ رہے اور اپنے 40 سالوں کی خبر ہی نہیں ہے. کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. بابا جی اگر آپ نے اپنی زندگی پہلے دیکھی ہوتی, آپ ان بچوں کے گلے نہ پڑتے. اگر آپ کے ذہن میں حضور کی سیرت ہوتی, آپ ان بے نماز بچوں کے قریب آ کے ان کی خیریت پوچھتے, ان سے کہتے بیٹا آپ کے ایگزام کا کیا بنا,
بیٹا وہ امتحان آپ کے لیٹ تھے اور جس کے ایگزام ہو گئے رزلٹ آ گیا اس سے پوچھو بیٹا آپ کی جاب کا کیا بنا. بیٹا جب میں گلی میں نکلتا ہوں آپ مجھے نظر آتے ہیں نا تو میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹا آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں. وہ برے ترین بچے بھی سوچنے لگ جائیں گے کہ ابھی تو ہم کبھی مسجد میں نہیں گئے اور یہ بابا جی اتنا پیار کرتے ہیں. اور اگر ہم نے مسجد جانا شروع کر دیا تو پھر یہ بزرگ تو ہر وقت ہمیں دعائیں دیں گے. برا برائی سے ٹل جاتا ہے اگر اس سے نفرت نہ کی جائے. نہیں میں خطیبانہ جملے نہیں کہہ رہا ہوں, رسول اللہ کی سیرت کیا ہے. میں تصویر دکھا دیتا ہوں. زندگی میں آپ میرے بھائی ہیں سارے اپنے ہیں میرے, آپ نے یا تو کہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا. یہ اہل اسلام بھائی جب ابتدائی دینیات اور سیرت کی بات کرتے ہیں تو ایک واقعہ کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ مکے کی ایک مشرق عورت تھی, اس کی گٹھڑی وزنی تھی. یہ مشرق برے لوگ ہوتے ہیں, وہ انتہائی بری عورت تھی. سامان اٹھا کے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. ہوں میں کلا ہی سواد نہ لے جاؤں, خدا دا نہ جے نیڑے ہو. وہ ایک بڑھیا ضعیف, جیسا کہ بھائی علماء پڑھتے ہیں, وہ ضعیف العمر تھی, بچکڑی گٹھڑی سامان اس سے اٹھایا. اچھا یہ دیکھیں اس محلے کا کیا نام ہے؟ شاہ تقیہ. شاہ تقیہ کی گلی میں سے کسی بندے نے کہ بریف کیس لے کے یا بیگ لے کے باہر اڈے تک جانا. ہاں بیگ وزنی. اسے گھر میں نہیں احساس ہو جاتا کہ یہ میں وہاں تک لے جا بھی سکوں گا یا نہیں. یہ عربوں کی بیبیاں اللہ جانے بغیر سوچے کیوں گھروں سے نکل پڑتی تھی. بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں کیا دلچسپی. چلو ہمیں سنایا گیا, ہم نے سن لیا کہ اس مشرکہ عورت کا وہ جو سامان تھا وہ حضور نے اپنے کندھے پہ رکھ لیا. کہنا آسان ہے, مشرکہ مائی کا سامان وہ اٹھا رہا ہے جس کی وجہ سے کائنات بنی. اور صاحبان اللہ کرے آپ ذہنی طور پہ, لو ٹائم تو مکمل ہو گیا بھائی, اجازت ہے میں تھوڑی زحمت دے دوں. حضور جی اچھا زیادہ زحمت چلے, محبت ہے آپ کی رستے سجیوں کھبیوں باندھنے کی. یہ آپ کی کو محبت ہے کہ میں مجھے پتہ ہے جس انداز میں پنڈا تے میں پہلیاں چو گڈی کٹ دے ہو. مطلب جی ٹی روڈ وہ وزیر آباد سے بھی بند ہے, لاہور سے ہم چلے ہیں, اور ہاں جی برے حالات ہیں. مالک خیریت رکھے ہمارے وطن کی, متوجہ ہے. آج مجھے سمجھ نہیں آتی, چلو کیا ڈسکس کرنا ہے, یہ ساری زندگی ہماری شروع میں جان کھاتے تھے, جلوس شیعہ کیوں نکالتے ہیں؟ خیر میں تبصرہ نہیں کر رہا ہوں, اجازت ہے میں بات کر رہا ہوں. سرکار نبی الانبیاء نے سلطان انبیاء امام الانبیاء سامان اس مشرقہ بی بی کا اٹھا کے جہاں تک اسے پہنچنا تھا حضور نے سامان وہیں پہ پہنچا. اور سامان رکھ کے جب حضور پلٹتے ہیں نا, وہ بی بی ضعیف العمر تھی, بوڑھی تھی, حضور ابھی ینگ تھے. اج تو باسیاں نہ لے جشن والی رات تھی, خدا دا نہ ہے, اور تسی لنگر پہلے کر لے, ہمت کر یار. یا علیہ ہمارے بابا جی, آپ کا نام کیا؟ اسد عباسی ہمارے ایک ذاکر ہوا کرتے تھے, اب بزرگوں کے ذہن میں نام ہوگا, بابا ریاض حسین شاہ موچ حالا, بچوں میں بھی ماشاءاللہ. وہ سستے دور کا مہنگا ذاکر تھا. نہیں سارے دوستوں نے نہیں سمجھا, آج ذاکر مہنگے ہیں لیکن آج پیسہ ہی بڑا ہے. وہ جب پیسہ نہیں ہوتا تھا تب بھی مہنگا تھا. جب بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں سائیکل نہیں ہوتی تھی, موچ حالے کو 0 میٹر کار کی چابیاں لوگوں نے
مجلسوں میں منبر پہ یوں کر کے دو. اتنا بختوں والا اتنا بختاور ذاکر تھا. میں نے جیسے بیٹے بھائی کو کہا نا ہمت کر, وہ ریاض صاحب بس رہنے دے, بیٹھ جاؤ یار. ریاض صاحب ماشاءاللہ فیس میں رعایت نہیں کرتا تھا, اوہ بڑا سخت لہجے کا بندہ, زبان میں اثر اتنا, بندے دیواریں گرتی تھیں یہاں موچھال آ جاتا تھا. بھائی جو جس کا بخت ہے اقرار کرنا چاہیے. میرے وہ بڑے مہربان تھے, پیارے تھے, مالک ان کے درجات بلند فرمائے, شہادت کا درجہ انہیں نصیب ہوا. حالانکہ وہ شیعہ سنیوں کے مشترکہ ذاکر تھے, لیکن مزاج بڑا شاہ جی کا اور طرح کا, فیس میں رعایت نہیں. ایک مجلس پڑی تو رکت بڑی, ایک بندہ نال ٹر پیا فائدہ اٹھا لے, شاہ جی تیرے پیو دادے دا ذکر کرانا ہے تے پیسے کوئی نہیں, تے میں منت پہ کرنا, اب مینوں اگلے مہینے مجلس پڑھ دے. تے کوئی شوری گڈی چ بندے بندے پتہ کیا, او پتر منت نہ کر, ہمت کر. اور یار خوشی کی محفل ہے نا, میں اس لیے آپ سے کہتا, لہذا تو بھی ہمت کر. اب میری منت ہے تو ہمت کر. ہاں سونے کے موڈ میں نہیں آنا آج. میں ایک بندے کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں. گزارش میں کیا کر رہا تھا, اب بڑا حساس پہلو ہے. جس پوائنٹ پہ میں آ چکا ہوں نا, اللہ کرے آپ اس کی باریکی کو سمجھ لیں. نبیوں کا سردار نبی مشرقہ بی بی کا وزن اٹھا کے جب منزل تک پہنچا کے واپس پلٹتے ہیں نا, اس بی بی نے ایک فقرہ کہا, خدا کرے, اور میرا ایمان ہے آپ سمجھیں, اخیر ہو گئی, انتہا ہو گئی. وہ معمر تھی, ایجڈ تھی, ضعیفہ تھی, حضور جوان تھے. جب سامان رکھ کے پلٹتے نا, اس کے منہ سے ایک عجیب فکر کہ لگی, بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان کے ہو. آپ شیعہ سنی بھائی, اللہ کرے آپ سمجھ. سرکار کی سیرت, سرکار کے میلاد کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. اس بی بی نے بیٹا کیا کہا, میں تجھے جانتی تو نہیں. میلاد میں اگر بیٹھ کے ایک سطر بھی بندہ اپنا لے تو میرے خیال ہے حق ادا ہو جاتا ہے, زندگی قیمتی بن جاتی. کردار ایسا بنا لو کہ آپ کو مذہب نہ بتانا پڑے. ہم نوکر آل محمد کے ہوں, اور جب ایک شیعہ کی چھت پہ حضرت عباس کا علم لہراتا ہے, پھر وہ نہ بھی بتائے, سارا پنڈ سمجھتا ہے یہ کن کا مرید ہے. بڑی عجیب صورتحال ہے. پتہ نہیں آپ ناراض ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں, مجھے نہیں اندازہ. مجھے تو آل محمد کے اس میسج کو تمہارے تک پہنچانا ہے. چھت پہ علم ہو مولا علی کے بیٹے حضرت عباس کا, علاقہ سارا سمجھتا کہ یہ نوکر گھر والے آل محمد کے, اور ہمارا کردار یہ ہو کسی کی دکان پہ قبضہ, کسی کے پلاٹ پہ قبضہ, کسی کے پیسے پہ قبضہ, یتیموں کے حق پہ قبضہ, اور پھر مجلس میں بیٹھ کے بندہ سب سے اونچی آواز میں کہے غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرنے جائے. کوئی تو میری ذہنی طور پہ میرے قریب ہے. زندگی چند روزہ ہے, کردار ایسا بناؤ کہ آپ کو مسلک نہ بتانا پڑے. تیرا بڑا کاروبار نہ صحیح, تو اپنی گلی میں اپنی بیٹھک میں اپنے بچوں کا کچن چلا رہا ہے, بیٹھک میں چھوٹی سی دکان بنا کے. لیکن اگر تیرے گھر پہ علم ہے نا, پھر دکانداری اتنے اصولوں سے کرنا کہ تمہارے مذہب کا دشمن بھی اپنے بچوں سے کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ سودا علم والی دکان سے لانا, وہاں 2 نمبری نہیں ہو سکتی. جان, ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کا احساس ہمیں ہر قدم پہ ہونا چاہیے. اجازت ہے میں بات تھوڑی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اب صاحبان گرامی قدر, جب اس نے کہا نا میں جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان کے, گھرانے کے,
دوسرا فکر اس نے کہا بیٹا اگر اجازت دو تو یہ جو سامان میرا اٹھا کے لائے ہو اس اجرت کے بدلے، میں غریب ہوں اجرت نہیں دے سکتا، اس اجرت کے بدلے تمہیں ایک نصیحت نہ کر دوں؟ اللہ کرے اس باریکی پہ بھی آپ قریب آ جائیں۔ اس اجرت کے بدلے میں مطمئن ہوں، مطلب بغیر سوزیاں دے تسی یہ نہیں توجہ دے رہے ہیں، بہت مہربانی، نہیں تو مولوی تو صرف برکت کے لیے ہوتے ہیں، جلسہ کراؤ 10 ذاکر وہ ایک مولوی پاؤ یا میں طبیعتیں سمجھتا ہوں، میں بوجھ بننے قاضی نہیں ہوں، ایک ایک لمحہ میں آپ کو میسج کنوے کر رہا ہوں۔ اس بی بی نے کہا میں غریب عورت ہوں، زمانہ ایج زیادہ تھی نا، اس کی عمر زیادہ تھی نا، اس نے کہا میں نے زمانہ تجھ سے زیادہ دیکھا، تجربہ میرا زیادہ، اگر تم کہو تو اس اجرت کے بدلے ایک نصیحت نہ کر دوں؟ اس اجرت کے بدلے کیا کہنے؟ آئیے سید محمد والے محمد بلند تر صلوات، آج تشریف لو، بسم اللہ، کیسے ہیں آپ؟ سرکار کا میلاد مبارک، آپ یہاں آ جائے، سامنے آ جائے، جی جی سید شہنشاہ حسین نقوی جی، شہنشاہ عباس نقوی، سید ہو کے سرانو سمجھن والے، سبحان اللہ، اور اسی شکر کرنے ہیں کوئی سیداں چوں بھی سریلا ہو جائے، سانو امت کھلون ہی نہیں سی دینا۔ میرے بھائی اسد ہیں، اعلان تو یہی کرتے ہیں جیسے میرا بہت خوبصورت انداز میں اعلان کیا، میرے بعد ناظم ممبر کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ آنے والے ذاکر کا اعلان کرے، لیکن یہ میرے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، چھوٹے ہیں مجھ سے کافی، ان کا ہاں کیوں شہنشاہ ذاکر بہت پیار، ان کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد شہنشاہ عباس نقوی آف گجرات سرکار کا خوبصورت میلاد پڑھیں۔ مجمع میں سے ہو سکتا ہے کچھ بندے سوچیں یار یہ رضوی صاحب آج کی پہ کر دیں، ذاکر مولوی ایک دوسرے کے بعد پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی اعلان تو نہیں کرتا، انہوں نے تقریر روک دی ہے، اور پھر رضوی صاحب سے وہ بڑا بھی سینئر بھی نہیں تھا، جونیئر بچہ ہے ہمارا بیٹا، اور تقریر روک کے اعلان کر رہا ہے۔ میں شہنشاہ بیٹے پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، مذہب آل محمد کی مجبوری ہے، اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ آپ جیو بیٹا، بسم اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، متوجہ ہیں جی آپ، جی بڑی جلدی، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی، آپ شکر ہے آپ آگئے، نہیں تو میں اللہ جانے کدوں ترہیں انہوں میں سنا گیا رہا، کچھ بندوں نے حاضریاں سکھ لینی تھی، لیکن نوبت نہیں آئے گی، اہم اپیلیں، اہم گزارشات۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس بی بی نے کیا کہا، مشرقہ مائی جس کا سامان حضور نے اس کی منزل تک پہنچا، وہ کہتی ہے کہ میں اجرت دینے جوگی نہیں، اگر تم کہو تو اجرت کے بدلے نصیحت کر دوں۔ ہائے ہائے، اب اپنے نبی کی سیرت دیکھو، ہم ایویں لائٹنگ چراغاں نہیں کرتے، ہم سیرت بھی زمانے کو سنا رہے ہیں۔ اس مشرقہ بی بی نے کہا، بزرگ تھی وہ، معمر تھی، بڑی تھی، ضعیفہ تھی، ایجڈ تھی، کہتی ہے بیٹا ایک نصیحت کر دوں اجرت کے بدلے، اور حضور آگے سے کیا کہتے ہیں، ہاں ہاں آپ کہیں، اوئے ہوئے ہوئے، آپ کہیں، کیا کہنا چاہتے؟ حضور نے یہ نہیں کہا تو نصیحت کرے گی مجھے، میں تو خود عالمین کے لیے نصیحت بن گیا، نصیحت تو میں کرتا ہوں۔ اور جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، شہنشاہ پیر بزرگ ہیں، آپ بھی میرے بھائی ہیں، 3 مہینے بچہ ایویں ڈنگی سیدھی عربی پڑھ لینا، 3 مہینے، اور بچہ چھٹی آئے گھر تو گھر دا کوئی رولا چل رہا ہوئے
تو باپ بیٹے کو کچھ سمجھانے لگے تو بیٹا عربی جو پڑھے ہوں گے, باپ سمجھانے لگے تو اگوں پتر پتہ کیا اچھا ہوں سانوں سمجھایا. میری جان آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری جان امت کا یہ حال ہے, امت کا یہ حال ہے. اور نبیوں کا سردار, نبیوں کا سردار ایک مشرک کا معمر بزرگ عورت سے کہہ رہے آپ کہیں. دیکھیں ڈنگا شہر ہے, مرکزی بارگاہ ہے, مالک زندگی رکھے, کئی میلاد آپ کی زندگیوں میں آئیں, اللہ صحت والی زندگی دے. لیکن اگر ایک لفظ بھی بندہ ذہن میں بٹھا لے نا تو میرا خیال ہے قدر پوری ہو جاتی ہے. اگر آپ مسلک آل محمد کا بیٹا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک سبق ذہن میں بٹھا لو, بزرگوں کی عزت کرو, ان کا مذہب نہ پوچھو. پتہ نہیں یار کہاں ہے, کوئی تو بندہ میری اس گفتگو پہ یہ سیرت ہے تیرے نبی کی, یہ سیرت ہے حسین کے نانا کی. نبی نے کیا کہا, پریشان نہ ہو جاؤ یار, نبی نے کیا کہا, اس بڑھیا نے جب کہا میں ایک نصیحت کر دوں اجرت کے بدلے مزدوری کی جگہ پہ, سرکار نے کہا آپ کہیں, تو اس عورت نے سرکار سے پتہ کیا کہا, کہ لگی بیٹا میں کبھی نصیحت نہ کرتی کہ لیکن کیونکہ تم اچھے گھر کے ہو لہذا میری نصیحت یاد رکھنا کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے, تم کیونکہ اچھے گھر کے ہو, اس جادوگر کے پاس پتہ نہیں کیسا جادو ہے, جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو. اب اس مائی کو نہیں پتا میں کس کی ہو رہی, کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت ہو. صاحبان گرامی قادر, وقت تمام ہوتا جا رہا, ہو گیا بلکہ, محبت ہے آپ کی اتنا زیادہ, آپ نے یہ زحمت سماعت آپ نے برداشت کی. یہ تاریخ آپ سیرت پڑھیں, اس بی بی نے پھر حضور کا کلمہ بھی پڑھا اور وہ مسلمان بھی ہو گئی. جی ہاں بالکل, یہ مطلب اب وقت نہیں ہے, تشریح میں کر نہیں سکتا. جب اس نے کہا نا کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوئے تو اس فقرے کے بعد حضور وہیں پہ رکتے ہیں. ڈیٹیل آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہو جاتے. شہنشاہ جی جب میں نے یہ ریسرچ کی نا کہ وہ مائی کیا تھی, تو وہ لوکل مکے کی رہنے والی تھی. لوکل سمجھ دے, شکر ہے, میں تو سمجھا بندے انجی چوپنے, میں امریکی بندیاں چ گل کر رہا. اور لوکل کا مطلب ہوتا ہے مقامی رہنے والا. کچھ لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں, جو ہجرت کہیں سے کر کے آتے ہیں انہیں مہاجر کہا جاتا ہے. جیسے بہت بڑی ہجرت جو ہے پاکستان کی اور ہندوستان کی وہ 47 کی, اسلام کی وہ ہجرت حبشہ, ہجرت مکہ مدینہ. ہجرت کے ثواب بھی ہیں, ہجرت میں کامیابیاں بھی ہیں, لیکن ہجرت جے سادی ہوئے او ہجرت نہ ہوئے, پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تے لاہور کاظمی صاحب بن کے اے ہجرت خوشی کی رات ہے, مسکرانے کی رات. مسکراتے مسکراتے میسج بھی تو جانے چاہیے نا. تو وہ بی بی لوکل مکہ کی رہنے والی تھی. اللہ کرے. اور نہیں آپ جب سارا کچھ سمجھتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سمجھتے, یہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں نا شہنشاہ, یہ تو بیٹا ہمارا, یہ جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ ہم سے بہتر اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ لوکل بندے ارد گرد کی برادریوں قبیلوں کے پیو دادیاں نو جان دے, انہیں بڑا پتا ہوتا ہے کون دوسری پشت میں کیا تھا, کون تیسری میں کیا تھا. لوکل بندے اس معاملے کو بڑا جب اس نے کہا نا کہ جادوگر پیدا ہوا ہے, خدا کرے آپ اس فقرے پہ اگر نہیں دھیان دیں گے تو آپ نے کیا دھیان دینا ہے. حضور فرماتے ہیں اسے جانتی ہو وہ کون ہے, کہ لگی ہاں جانتی ہوں, وہ سردار ہے نا ابو طالب. ہائے ہائے ہائے
کیا کہنے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے، اور تیرے نبی کے آبا و اجداد ان میں کوئی بھی ماڑا نہیں تھا، سارے اپنے دور کے ڈیرے دار سردار تھے۔ کاش میں اس طرف جا سکتا، لیکن وقت اب نہیں ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں ایک ہی بات سنائی گئی ہے، غریب لوگ تھے، ماڑا قبیلہ تھا، حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، معاذاللہ نہ ماں مسلمان، نہ دادا مسلمان، نہ باپ مسلمان۔ حد ہوگی، نہیں میں اس طرح بڑھوں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ ایک میسج مجھے اور دینا اور یہیں پہ مجھے گفتگو تمام کرنا ہے۔ اگر نبی کے باپ دادا تیری نظر میں مسلمان نہیں ہے، تلخی والی بات نہیں، یہ کیونکہ رش ہوتا ہے پروگراموں کا، گلے تھک جاتے ہیں تو زور سے بولنا پڑتا ہے، ہم کو ناراضگی میں نہیں بول رہے ہوتے۔ اگر تمہاری نظر میں اور تمہارے لٹریچر میں نبی کے آبا و اجداد، نبی کے باپ دادا معاذاللہ مسلمان ہی نہیں ہیں، پھر ہمیں اپنے دینی دانشوروں سے پوچھ کے اتنا بتا، جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد، نہیں میں سرکاری درود پڑھوں گا، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی حال پہ۔ اور تو کہتا تھا سنی یا نبی کرتے ہیں، شیعہ یا علی کرتے ہیں، اللہ والے ہم ہیں۔ اگر اللہ والے ہو تو نماز ختم کرنے سے پہلے تو درود پڑھ لیتا ہے، اور نماز کے بعد تو سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ رہا ہے؟ بولو یار گجرات والو، ڈنگا والو، زحمت فرما۔ وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، میری اپیل ہے ملت مسلمہ کی نئی نسل کے بچوں سے، وہ شیعوں کے ہیں، اہل سنت کے ہیں، اہل حدیث کے ہیں، دیوبندیوں کے بچے ہیں یا بریلویوں کے، میں سارے شہر کا مہمان ہوں۔ میں نے بچوں کو اپنے وطن کا روشن مستقبل دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی بچے کل کے ڈاکٹر ہیں، یہی بچے کل کے وکیل ہیں، لائر ہیں، جج ہیں، جسٹس ہیں، ایم پی اے ہوں گے، ایم این اے ہوں گے۔ تو ان بچوں کو میں ابھی سے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو بڑے ہو کے ہماری ہی جان کھائیں گے۔ میں ابھی سے ان بچوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اپنی مرضی کے دانشوروں سے صرف اتنا پوچھ لو کہ آل محمد تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے حسن اور حسین ہے، یہ نماز والے آل ابراہیم کون ہے؟ پیچھے نہ رہو ڈنگا والو، خدا کے لیے متوجہ۔ ہاں اصول کی بات ہے یار، اور ریگولر نمازوں میں آل ابراہیم پہ درود پڑھا جا رہا ہے، اور تمہارے پاس فرصت ہی نہیں ہے اتنا سوچنے کی کہ آل ابراہیم۔ اگر آل ابراہیم کا پتہ نہیں چلتا تو پھر اپنے دانشوروں سے پوچھو کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا ہے، لیکن شجرہ محمد کا وہ بتائے گا جسے اپنے شجروں کا پتہ ہوگا۔ یہ شجرے اگر وہ نہیں بتاتے، یہ شیعہ مرکزی بارگاہ میں سرکار کے میلاد کے موقع پر میں سب سے چھوٹا خطیب بتا رہا ہوں، تیرے نبی کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم سے اسماعیل سے قدار سے حمل سے بنت سے ہمشی سے عدنان سے ماد سے نزار سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے فہر سے غالب سے لوئی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے قصے سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب۔ جب یہ تیرے نبی کا نورانی سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا، فقسم اللہ ذالک النور بجزائن نے عبد المطلب کی پشت میں اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں کر دیا۔ ایک نور کا حصہ حضرت عبداللہ کی پشت میں آ گیا، دوسرا حصہ حضرت ابو طالب کی پشت میں آ گیا۔ جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا۔ مہربانی بیٹا آپ جی ہیں۔
یہ حضرت عبداللہ، یہ تیرے نبی کے والد محترم کا نام ہے. حضرت ابو طالب تیرے نبی کے چچا کا نام ہے. بہت سارے پہلو ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں. ایک صاحب مجھے شہنشاہ یہ شکرگڑھ سائڈ پہ کہیں نا، یہ 4-5 سال پہلے میں نے میلاد میں نا یہ ذکر تفصیلی تھوڑا کر دی. تو پنڈ کی مسجد کے بھی دوست وہ اچھا وقت آ جاتے تھے، اب تو نظر ہی لگ گئی. اور چلو یار سارے نہ آیا کرو، جن کے نکاح ابھی نہیں ہوئے انہیں ہی بھیج دیا کرو. آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے. جی جی محبت آپ کی. بس کلوز اخلاقی طور پہ میں اب سمجھ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ زحمت نہیں دینی. تو وہاں پہ میں نے نا جناب آباء و اجداد رسول اللہ کی بات کر دی. تو وہ جو بھائی ہمارے دوست، جب میں گاڑی میں بیٹھ لگا تو میرے قریب آ کے کہتے ہیں جی آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن ایک بات آپ سے کر رہی. میں نے جی فرمائیں. کہنے لگے جی ہم تو سرکار کی میلاد میں آئے تھے، تو آپ نے سرکار کے والدین کی بات کو زیادہ ٹائم دیا. میں نے کہا جی میلاد سالگرہ کو کہتے ہیں نا. کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا سالگرہ اسی بچے کی اچھی لگتی ہے جس کے پیو دادے کا پتہ ہو. آخری اپیل کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ نبی کے بابا ہیں، حضرت ابو طالب مولا علی کے باپ ہیں، رسول اللہ کے چچا ہیں. رسول اللہ کے دادا کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے. باقی بیٹوں کی مائیں الگ الگ ہیں. جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی ماں بھی ایک ہے. یہ ایک ماں کی گود میں پلے. رسول اللہ کے والد اور مولا کائنات علی کے والد. اب آپ کو کیسے یقین ہے کہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں؟ یا کیپ ہاتھ سے پڑھ لا. واقعی آخری فکر ہے، قسم بخدا باقی میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو. یہ آپ کی محبت ہے، مگر نہ مولوی تو دقیقے پورے کرتے. میں دقیقے پورے تھوڑی کر رہا ہوں، آپ کی محبت ہے میں چھوڑ رہا ہوں. لیکن اس اپیل پہ دکھ ہوگا اگر توجہ نہیں ہوگی. عبداللہ اور ابو طالب کی ماں بھی ایک ہے. یہ دونوں بھائی ایک حویلی میں جوان ہوئے. عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوگی. ابو طالب کی شادی فاطمہ بنت اسد سے ہوگی. اب اس گھر میں 4 لوگ ہیں، عبداللہ، آمنہ، ابو طالب، فاطمہ. اب مسلمانوں کی تاریخ کیا سارے رائٹر متفق ہیں کہ حضور کی آمد سے، سرکار کے دنیا میں آنے سے پہلے سرکار کے بابا دنیا سے جا چکے تھے. اب اس گھر میں کتنے لوگ باقی ہیں؟ 3. 2 خواتین ہیں، 1 مرد ہے. خواتین میں رسول اللہ کی ماں بی بی آمنہ، رسول اللہ کی چاچی بی بی فاطمہ. مردوں میں صرف اکیلا ابو طالب. مجھے سمجھ نہیں آتی ان دوستوں کی، میرے بھائی ہیں، ہمیں سارے اچھے لگتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو جب نبی کے میلاد کا جلوس لے کے آپ نکلتے ہیں تو جس گھر آپ نے مبارکباد دینے جانا ہے اس گھر میں مردوں میں اکیلا ابو طالب ہے. اگر ابو طالب سے آپ کے تعلق ہی ٹھیک نہیں ہے، مبارکباد دینے کسے جا رہے ہیں؟